السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ آخرت پر ایمان لانے کا کیا مطلب ہے؟ کہ قیامت کا آنا برحق ہے اور اس کے آنے پر یقین رکھنا، اور دلیل کیا ہے؟ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، یا پکا یقین رکھنا یہ کہہ لیں، اور اس کے مطابق اعمال کی تیاری کرنا، اور اس سے پہلے موت اور موت کے بعد برزخ قبر میں پیش آنے والے واقعات جو ہمیں بتائے گئے ہیں قرآن و سنت کی روشنی میں، ان پر یقین رکھنا۔ یہ آپ کو چاہیے تھا اپنی جو ہوم ورک کی ڈائری ہیں ان میں یہ دلائل لکھتے، کیونکہ ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ اس چیز کو مانے دلیل یہ ہے، اس چیز کو مانے دلیل یہ ہے، اس چیز کو مانے دلیل یہ ہے، ٹھیک ہے؟ دلیل کے ساتھ آپ نے ایمان لانا ہے، تبھی عقیدہ پکا ہوگا نا۔ بغیر دلیل کے اگر سنی سنائی پہ صرف یقین کر لیں گے تو کوئی اور کچھ اور سنا دے گا تو آپ اس کو بھی یقین کر لیں گے، اور پھر کوئی کچھ اور بتا دے گا آپ اس کو بھی یقین کر لیں گے، تو پھر آپ کس کو مانیں گے اور کس کو نہیں؟ ٹھیک ہے؟ موت سے میں نے اس لیے شروع کیا تھا، ورنہ قیامت سے بھی شروع کر لیتے۔ ہمیشہ چیز اپنے سے شروع کرنی چاہیے، جیسے ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، یعنی دائرہ یوں پھیلتے ہیں، نیچرل وے ہے نا۔ تو اسی طرح جب کسی بھی سبجیکٹ پہ آپ سوچنا شروع کریں، کسی بھی چیز کے بارے میں، اپنی ذات سے شروع کریں، پھر اپنے قریب والوں سے، پھر اس سے آگے 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 دائرہ کار بڑھاتے جائیں۔ اسی طرح قریب کی چیز سے شروع کریں، یعنی کہ نہ صرف یہ کہ رشتوں میں، بلکہ ویسے بھی قریب کی چیز سے۔ تو کسی بھی تحریر کے اندر، کسی بھی گفتگو کے اندر جو لاجیکل سیکوینس ہوتا ہے وہ اس کو آسان فہم بنا دیتا ہے، سمجھنا آسان ہو جاتا ہے، دوسرے کو بھی بات جلدی سمجھ آتی۔ یہ بالکل ایسے ہی مثلاً اگر میں آپ سے کہوں کہ میرے میز پر جو کتابیں رکھی ہیں ان کو اکٹھا کر دیں، تو ایک وہ شخص ہوگا کہ جو کچھ آئے گا ایک دوسرے کے اوپر طے لگا دے گا، رکھتا جائے گا، اور دوسرا کیسے رکھے گا؟ سیکوینس میں، پہلے بڑی، پھر اس سے چھوٹی، پھر اس سے چھوٹی، جیسے ٹاور بنتا ہے۔ تو اسی طرح سوچ کا بھی ایک ٹاور بننا چاہیے، اسی طرح لکھنے کے دوران بھی، ہر معاملے میں، ٹھیک۔ تو ہم نے موت سے اس لیے شروع کیا تھا کیونکہ ہر انسان کی قیامت اس وقت آ جاتی ہے جب اس کی موت آتی، صغرا سے کبرا کی طرف۔ پھر قیامت کی بات اور اس کی علامات، اور اس کی علامات میں بھی لاجیکل سیکوینس کیا تھا ہمارا؟ پہلے عمومی اور پھر خصوصی، یا صغرا اور پھر کبرا، پہلے ابتدائی اور پھر انتہائی یا بالکل ہی قریب ترین وقت کی علامات ہیں، ہم نے بالکل آخر میں پڑھی کہ آخر میں پھر ہوا چلے گی اور کچھ اور چیزیں بھی جس طرح ہم نے کل ذکر کی۔ اچھا جناب، اسی طرح اب اگلا مرحلہ کیا ہے؟ قیامت کے دن کا۔ اس پر ایک لیکچر ہے، روز قیامت کیا ہوگا، ٹھیک، اس میں بھی اسی طرح پوری ٹرین چلتی سیکوینس ہے۔ یہاں بھی اب روز قیامت پہ ہم آ گئے ہیں، نفخ صور پڑھ چکے ہیں ہم، رائٹ؟ اب اس دن کیا کیا ہوگا اس کا ذکر بھی قرآن مجید میں ملتا ہے۔ قیامت صرف انسانوں پر واقع ہوگی یا اور مخلوق پر بھی؟ سب پر واقع ہوگی۔ جانوروں کا کیا حال ہوگا، اور پہاڑوں کا کیا ہوگا، ستاروں کا کیا ہوگا، آسمان کا کیا ہوگا، ٹھیک ہے؟ ان سب چیزوں کے بارے میں بھی ہمیں ترتیب سے معلوم ہونا چاہیے۔ یہ بتائیے کہ جانوروں کے ساتھ کیا ہوگا؟ وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ، ٹھیک ہے۔ پھر آسمان کی مختلف کیفیات بتائی گئی، مثلاً آسمان پھٹ جائے گا، فَإِذَا انشَقَّتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالدِّهَانِ، جس دن آسمان پھٹ جائے گا اور وہ تلچھٹ کی طرح سرخ ہو جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن لوگوں کو جب اٹھایا جائے گا، یعنی تیسرا سور پھونک دیا جائے گا، لوگ اٹھ رہے ہوں گے، تو آسمان گویا ان پر آگ برسا رہا ہوگا، وہ خود پھٹ چکا ہوگا۔ وردتن کالدہان، اب یہ قرآن خود بتا رہا ہے اور حدیث اس کی تائید کر رہی ہے۔
اس کی بندش ڈھیلی پڑ جائے گی. وانشقت السماء فهي يومئذ واهية. سورۃ الحاقہ. آسمان پھٹ جائے گا اور اس کی بندش ڈھیلی ہو جائے گی. اور کیا ہوگا آسمان کو؟ وفتحت السماء فكانت ابوابا. اور سورج لپیٹ دیا جائے گا، چاند کو گہن لگ جائے گا، آسمان کو بھی لپیٹ دیا جائے گا، پگھلے ہوئے تانبے کی طرح ہو جائے گا. جیسے وردتن کا دہان ہے، اسی طرح یوم تکون السماء کالمہل. ابھی امیجنیشن سے کام لیں، اب تصور میں لائیں کہ سرخ ہو گیا آسمان، آگ کے گولے جیسے برس رہے ہیں، بندش ڈھیلی پڑ گئی. جب ڈھیلی پڑ جائے گی اللہ عالم اس کی اصل صورت کیا ہوگی، لیکن جس طرح اس وقت ایک بالکل اسموتھ نظر آتا ہے ایسے نہیں ہوگا. کبھی آپ نے دیکھو کہ ٹینٹ لگتا ہے نا، تو جب اس کی رسیاں کسی بھی ہوتی ہے تو کس طرح اسٹریٹ ہوتا ہے، اور جب وہ رسیاں چھوڑ دی جاتی ہے تو پھر کیا عجیب سا ڈھیلا سا ہو جاتا ہے. پھر اسی طرح پگھلے ہوئے تانبے کی طرح فیلنگ ہوگی اس میں. پھر آسمان لرزے گا، ہلے گا. یوم تمور السماء مورا. جس دن آسمان تیزی سے لرزنے لگے گا. سورۃ الطور آیت 9. سورج اور چاند کی حالت کیا ہوگی؟ اذا الشمس کورت وجمع الشمس والقمر. سورج اور چاند کو ملا کے ایک کر دیا جائے گا اور چاند بے نور ہو کر رہ جائے گا، کیونکہ چاند کی روشنی اپنی نہیں ہے. کس کی ہے؟ ستاروں کا کیا عالم ہوگا؟ وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انتَثَرَتْ. ستارے بکھر کر گر پڑیں گے. آسمان کی بندش جب ڈھیلی ہوگی تو میگنیٹک فیلڈ ہی اگر آپ سمجھیں، مثلا اللہ عالم کیا ہے، لیکن اس میں جب بریک آئے گی تو کیا ہوگا؟ ستارے اپنی جگہ پر قائم رہیں گے، ساری چیزیں ایک دوسرے سے ٹکرانا شروع کر دیں گی. فَإِذَا النُّجُومُ طُمِسَتْ. جب ستارے بے نور ہو جائیں گے، یعنی ان کی بھی روشنی باقی نہیں رہے گی. سورۃ المرسلات میں آتا ہے. اور کیا ہوگا؟ اور سورج، چاند، ستاروں، آسمان کے ساتھ کیا ہوگا اس کے علاوہ جو بھی آپ نے سنا؟ وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ. جیسے کھال اتار دی جاتی ہے. اور اذا السماء انفطرت، اس میں پھٹنے کی بات آتی. ایک جگہ پھٹنے کی، ایک جگہ شق ہونے کی ہے. شق کریک کو کہتے ہیں نا. یوم تشقق السماء. اور کطی السجل للکتب. پھر زمین کی حالت کیا ہوگی؟ سورۃ الواقعہ میں آتا ہے اذا رجت الارض رجا. جب زمین یکبارگی ہلا دی جائے گی. کبھی آپ بیڈ پہ بیٹھے ہوں اور کوئی اس کو ہلانا شروع کر دے تو آپ کو کیسا لگتا ہے؟ کیسا لگتا ہے؟ زمین ہمارے لیے کیسے ہے؟ بیڈ کی طرح ہے نا، مہاد ہے. تو جب اسی کو ہلا دیا جائے گا تو پھر سکون کہاں ہوگا؟ یوم ترجف الارض والجبال وکانت الجبال کثیبا مہیلا. جس دن زمین اور پہاڑ لرزنے لگیں گے اور پہاڑ بھربھری ریت کے پھسلتے ہوئے تودے بن جائیں گے. کبھی لینڈ سلائڈنگ والا ایریا دیکھا ہوگا. بعض سڑکیں ایسی ہوتی ہیں نا، وہ آپ سارا سال بنتی رہتی ہیں پہاڑی علاقوں میں. کیوں؟ اس لیے کہ ان کے نیچے جو پہاڑ ہوتا ہے وہ مٹی والا ہوتا ہے، سالڈ نہیں ہوتا. تو وہ جب بارش ہوتی ہے، جب کچھ ہوتا ہے تو وہ بہہ جاتا ہے سب کچھ. پھر بناتے ہیں، پھر بہہ جاتا ہے، پھر بہہ جاتا ہے، وہ ٹکتا ہی نہیں وہاں پر. تو اسی طرح پہاڑ جو اتنے سالڈ ہیں وہ سارے کے سارے ہی بھربھرے ہو کے بیٹھ جائیں گے. پھر زمین اپنے خزانے باہر نکال دے گی. اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها. اور سورۃ الحاقہ میں آتا ہے وحملت الارض والجبال فدکتا دکتا واحدہ. ایک ہی چوٹ میں زمین اور پہاڑوں کو ریزہ ریزہ کر دیا جائے گا. پھر زمین کو پھیلا کر برابر کر دیا جائے گا. فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا لَا تَرَىٰ فِيهَا عِوَجًا وَلَا أَمْتًا. پہلے تو توڑ پھوڑ ہوگی، پھر اس کے بعد سب کو لیول کر دیا جائے گا، پورا گراؤنڈ لیول ہو جائے گا جیسے سفید آٹے کی روٹی ہو. اور زمین یا پہاڑوں کے بارے میں کیا آتا ہے؟ پہاڑ چلا بھی دیے جائیں گے. وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ. رنگی ہوئی اون کی طرح وہ بادلوں میں جیسے مرغولے اٹھتے ہیں نا، اس طرح رنگین مرغولے اڑ جائیں گے پہاڑوں کے، اس طرح ڈسٹ بن جائیں گے. اور سُيِّرَتِ الْجِبَالُ فَكَانَتْ سَرَابًا. ٹھیک ہے. پھر اسی طرح پہاڑوں کا چمکتی ریت بن جانا. وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ. بادلوں کی طرح ہو جائیں گے. وَبُسَّتِ الْجِبَالُ بَسًّا فَكَانَتْ هَبَاءً مُنبَثًّا.
پہاڑ اس طرح ریزہ ریزہ کر دیے جائیں گے جیسے وہ پراگندہ غبار ہیں. یعنی آپ سوچئے کہ آسمان کا کیا حال ہے، پھر پہاڑوں کا کیا حال ہے، پھر زمین کا کیا حال، اور ہم وہی ہیں. ہم زمین سے باہر تو نہیں کہیں ہوں گے نا، وہیں کہیں ہوں گے. پھر سمندروں کی حالت، سمندر بھڑک اٹھیں گے. وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ، جب سمندر پھاڑ دیے جائیں گے. پھر قبروں سے اٹھنے کا منظر، یوم البعث وَالْبَعْثِ بَعْدَ الْمَوْتِ. یہ ایمان کا حصہ ہے نا. تو جب زمین آسمان ہر چیز ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جائے گی، اس وقت انسان بھی زمین سے اٹھائے جا رہے ہوں گے، نکالے جا رہے ہوں گے، اور ہم بھی وہیں کہیں کسی جگہ پر ہوں گے. ہمیں نہیں معلوم ہماری قبر کہاں ہوگی اور کہاں ہم اٹھیں گے، کیونکہ کسی نفس کو نہیں پتا کہ وہ کس زمین پر ہوگا، کہاں موت آئے گی اسے. سب سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر شق ہوگی، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اور لوگوں کا حشر ہوگا. آپ نے فرمایا انا الحاشر، میں حاشر ہوں. قیامت کے دن لوگ میرے قدموں پر اٹھائے جائیں گے، یعنی میرے پیچھے ہوں گے. سب سے پہلے آپ کی قبر کھلے گی، آپ اٹھیں گے، اور اس کے بعد باقی لوگ، اور پھر وہ سب آپ کے پیچھے. پھر انسان کا اپنی ریڑھ کی ہڈی سے اٹھایا جانا، یعنی انسان کے جسم کے سارے اعضاء گل جاتے ہیں سوائے ریڑھ کی ہڈی کے، اور اس سے قیامت کے دن تمام مخلوق دوبارہ بنائی جائے گی. یعنی جیسے بیج باقی رہ جائے اور اس بیج سے دوبارہ اگائیں گے سب. پھر لوگوں کا ننگے بدن اٹھایا جانا. آپ نے فرمایا قیامت کے دن لوگوں کو اٹھایا جائے گا تو وہ ننگے بدن، ننگے پاؤں، بغیر ختنے کے ہوں گے. ان کا پسینہ ان کو لگام ڈالے گا، ان کے کانوں کی لو تک پہنچ جائے گا. سب سے پہلے ابراہیم علیہ السلام کو کپڑے پہنائے جائیں گے. اول من یکسا ابراہیم، صحیح بخاری. میت انہی کپڑوں میں اٹھائی جائے گی جن میں فوت ہوگی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی آدمی اپنے بھائی کو کفن دینے کا ذمہ دار بنے تو اچھا کفن دے، کیونکہ مردوں کو اپنے کفن میں اٹھایا جائے گا اور اسی لباس میں وہ ملاقاتیں کریں گے. یعنی پہلا حال یہ ہوگا کہ ننگے اٹھیں گے، ہوش نہیں ہوگا. ابراہیم علیہ السلام کو سب سے پہلے لباس بنایا جائے گا، پھر اس کے بعد باقی لوگوں کو. لیکن لباس کیا ہوگا حشر کے دن؟ کفن ہوگا یا جس میں مرے تھے. ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ جب ان کی موت کا وقت قریب آیا تو انہوں نے نئے کپڑے طلب کیے، ان کو پہنا. اس کے بعد فرمایا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ فرماتے تھے مردہ اسی لباس میں قبر میں سے اٹھایا جائے گا جس میں اس کی موت واقع ہوئی. یعنی اس پر وہی لباس ہوگا، یعنی جب پہنایا جائے گا. اب یہ دو چیزیں کنٹراڈکٹ نہ کریں. یعنی پہلے تو بے لباس ہوں گے، پھر جب پہنایا جائے گا تو وہی لباس اس کو ملے گا جس میں وہ مرا تھا یا جو اس کو کفن دیا گیا تھا. کیسا ڈریس پہن کے رکھنا چاہیے؟ مثلا مردوں کو ریشم پہننے سے منع کیا گیا ہے. عورتوں کو کون سا لباس پہننے سے منع کیا گیا؟ جو باریک ہو، سی تھرو ہو، ٹائٹ ہو، مردوں جیسا ہو. تو اگر ایسے لباس میں موت آ گئی، اسی لباس میں پھر اللہ کے سامنے جا کے کھڑے ہوں گے. اگر ہمارا لباس ساتر ہی نہیں، حیا ہی نہیں، کیا منہ دکھائیں گے اللہ کو؟ اصل میں لباس ہر ایک اپنی چوائس کا پہنتا ہے. کوئی کسی کو زبردستی تو نہیں پہناتا. کوئی کر سکتا ہے کسی کے ساتھ زبردستی؟ نہیں. اگر کوئی زبردستی پہنانے کی بھی کوشش کرے تو آپ کہتے ہیں مجھے نہیں پسند، میں نہیں پہن سکتا. چھوٹے چھوٹے بچے ضد کر کے اپنی مرضی کا لباس پہنتے ہیں. تو اب بھی ہم جو کچھ پہنتے ہیں وہ ہماری آنکھیں ہوتی ہیں، ہم دیکھ کے پہنتے ہیں کہ کتنا باریک ہے، اور پھر پہن کے شیشہ بھی دیکھتے ہیں نا سب، کہ نہیں دیکھتے؟ جب اس میں ہم یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم لگتے کیسے ہیں، تو کیا یہ نہیں دیکھ سکتے کہ ہم لباس پہن کے بھی کہاں سے ننگے ہیں؟ کیونکہ وہ عورتیں جنت کی خوشبو بھی نہ پا سکیں گی جو لباس پہن کے ننگی ہوں. ظاہر ہے انہی کپڑوں میں پھر پل صراط کراس کرنا ہے، تو وہ جنت کو روک نہیں دی جائیں گی یہ کیا پہن کے آ رہے ہو. اور موت کا وقت پتہ ہوتا کب آنا ہے؟ بازار میں آ جائے گی، گھر میں آ جائے گی، گاڑی میں آ جائے گی، کہاں ہوگی؟ کیا کرنا چاہیے؟ ہر ایک کا ایک امتحان ہوتا ہے نا. لباس عورت کا ایک ٹیسٹ ہے، ایک امتحان ہے. اس پر کمپرومائز کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے، اس کا درست ہونا بھی بڑا مشکل ہوتا ہے.
اب یہ تو نہیں ہوگا کہ دنیا میں آپ ایک خاص اسٹائل سے رہیں جس میں نہ آپ کا سر پورا ڈھکا ہو، نہ آپ کا جسم پورا ڈھکا ہو، اور قیامت کے دن کوئی اچانک اور لا کے آپ کو جلدی سے اچھا لباس پہنا دے. ہو سکتا ہے یہ؟ امپاسبل. تو کس کو خیال رکھنا ہے؟ کوئی آپ کو مجبور بھی کرے تو اسے کہ نہیں بھائی I'm sorry میں یہ نہیں کر سکتی، میں نے مرنا اور خدا کے سامنے کھڑے ہونا ہے، میں اس لباس میں اللہ کے سامنے نہیں کھڑی ہو سکتی. لیکن پتہ نہیں یا تو ہماری عقل کوئی نہیں، یا ہمیں سمجھ نہیں آتی بات، یا ہم واقعی نہیں کرنا چاہتے اور نہ ہمیں اپنے مرنے نہ جی اٹھنے کسی چیز کا کوئی فکر ہے ہی نہیں. کیا ہونا چاہیے؟ مشکل کیا ہے؟ کیا چیز رکاوٹ ہے؟ جو لباس ہم پہنتے ہیں اس کے مقصود تو ہماری اپنی نمائش یا اپنا آپ منوانا یا اپنی شہرت ہوتی ہے اور اپنی خواہش ہوتی ہے. اس وجہ سے ہم سوچتے نہیں ہے کہ ساتر ہے یا نہیں، بس پہن لیتے ہیں جو اچھا لگے. اپنے لیے تھوڑی پہنتے ہیں ہم کہ ہمارا کیا بنے گا، ہم تو دوسروں کے لیے پہنتے ہیں کہ دوسرے ہمیں کیا کہیں گے. تو وہ سارے دوسرے کہاں ہوں گے قیامت کے دن؟ وہ آئیں گے ہماری مدد کرنے جن کی خوشی کے لیے ہم یہ سب کچھ کرتے رہے. ذرا سوچے انسان کس کی خوشی کے لیے کر رہا ہے یہ سب کچھ. اور آپ کو پتہ ہے یہ سب بنیادی طور پر شیطان ہی کا جال ہے، کیونکہ اس نے سب سے پہلے جو انتقام لیا تھا جس شکل میں آدم اور حوا سے، وہ کیا تھا؟ ان کو بے لباس کیا تھا. لباس کا اٹیک سب سے پہلے ہوتا ہے. یہ آج کل کے زمانے میں اتنا بڑا مسئلہ ہے کہ جو پیس آف کلاتھ آپ کے جسم کے اوپر ہے نا، وہی آپ کی آئیڈینٹی. جس نے ذرا کوئی ایسا ویسا کپڑا جو سٹائل یا اس کے حساب سے نہ ہو، اس کو ہم یہ کہتے ہیں پینڈو ہے، اس کو پتہ ہی کچھ نہیں ہے. یعنی کہ چاہے وہ جتنا مرضی پڑھا لکھا ہے یا وہ جو مرضی ہو انٹلیکچولی، آپ اس کو اس کے یعنی کہ ججمنٹ کا کرائیٹیریا صرف اور صرف کپڑے ہیں. اور آپ کو پتہ ہے کہ ایسے کپڑوں میں تو نماز بھی نہیں ہوتی جو دن میں 5 دفعہ ہمیں پڑھنی ہوتی ہے. قیامت کے دن جو سارا آپ نے منظر بتایا نا کہ آسمان بھی ختم ہو جائے گا، زمین بھی ختم ہو جائے گی، یہ اس چیز کی علامت ہے کہ انسان جن چیزوں کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے وہ اس وقت ختم ہو جائیں گی. اور اس وقت جو ڈر کی کیفیت ہوگی، اس کے بعد انسان ننگے اٹھیں گے اور اس کے بعد بھی انسان کو ویسا لباس ملے تو کیا اس وقت حالت ہوگی. ڈر کی کیفیت عام طور پر ہم چھپنے کی اور یعنی کپڑا لپیٹنے کی کوشش کرتے ہیں نا. گرمیوں میں تو یوزلی لوگ کم ہی لباس پہنتے ہیں، تو اب ان کو بہت زیادہ ریجیڈیٹی لگے گی یہ بات کہ اگر ہم انہیں کہیں کہ سر پہ دوپٹہ لے کے رکھیں گرمی میں. دیکھیے کہ جب تک کوئی بنیاد نہیں ہوگی نا تو عمارت نہیں بن سکتی. یہ اصول ہمیشہ یاد رکھیے. کسی بھی چیز کی اگر بنیاد نہیں تو عمارت نہیں. تو عمارت بنانے سے نہ شروع کریں، بنیاد بنانے سے شروع کریں. پہلے ان کو یہ بتائیں کہ ہم آئے کہاں سے ہیں، کس کی زمین پہ رہ رہے ہیں، جانا کدھر ہے. اگر ایمان اس پہ ہے کہ اللہ نے بنایا ہے، اللہ خالق مالک ہے اور اللہ ہی کے پاس واپس جانا ہے اور اللہ ہی کی زمین پہ رہ رہے ہیں، تو پھر کس کی مرضی کے مطابق رہنا چاہیے. آپ کسی یونیورسٹی میں ہوتے ہیں، کسی ہاسٹل میں ہوتے ہیں، کہیں پر بھی ہوتے ہیں، تو کس کی مرضی کے مطابق رہتے ہیں؟ اپنی یا وہاں کی مینجمنٹ کی؟ وہاں کی مینجمنٹ کی. تبھی آپ کو وہاں جگہ ملتی ہے نا. اور اگر آپ رولز فالو نہیں کریں تو کہتے ہیں اپنے گھر جائیں. تو اگر اللہ کی زمین پر اللہ کی مرضی کے مطابق نہیں رہتے، یعنی سمپل سی لاجک ہے نا، اللہ ہی کو ناراض کر کے ہم دنیا سے جاتے ہیں، تو پھر کیا کریں گے؟ تو پہلے بیسک بات کریں، اس کے بعد اس کے اوپر بلڈ کریں کہ پھر اگر اللہ کو خوش کرنا تو کیا کیا کرنا ہوگا. کھانے کے اعتبار سے، سونے کے اعتبار سے، عبادت کے اعتبار سے، لباس کے اعتبار سے. اٹس ناٹ دی اونلی سنگل ایشو. یہاں میں اس وقت اس لیے ہائی لائٹ کر رہی ہوں کہ قرآن پڑھ کے بھی اگر ہم نے خود کو ڈھانکنا نہیں شروع کیا تو کیا چیز ہم کو سکھائے گی. عقیدہ پڑھ کے بھی اگر ہمیں یقین ہی نہیں ہے کہ یہ سب کچھ ہوگا اور ہم کیا بنے گا ہمارا، تو پھر کیا ہوگا. لیکن کسی بھی نئے شخص سے آپ صرف لباس سے نہیں شروع کریں گے. پہلے بیسک، ابھی جو میں نے شروع میں بات کی نا، کہ بالکل لاجیکل سیکوینس کے ساتھ چلیں، سٹیپ بائی سٹیپ آگے بڑھیں. چھوٹی چیز سے، بیسک چیز سے لے کے پھر اوپر اٹھیں. اب تو یہ ظاہر بات ہے، سائنسی تحقیق سے بھی ثابت ہے کہ سن کا جو ڈائریکٹ ایکسپوجر ہے وہ انسان کی سکن کے لیے کتنا ہے. اور جو لوگ اگر اپنے آپ کو کور نہیں بھی کر رہے تو وہ بھی سن پروٹیکشن کریمز اور یہ سب اس کی تہیں چڑھانی پڑتی ہیں، اس لیے کہ اپنے آپ کو بچانا ہے. تو جب ایک نیچرل طریقہ اللہ تعالیٰ نے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے، وہاں پہ بھی یہی اصل میں کہا جا رہا ہے کہ اپنے آپ کو کور رکھو. دوسری بات ہے کہ مرد حضرات تو گرمیوں میں بھی پورا ہی لباس پہنتے ہیں، اور ان کو وہی گرمی ان کے لیے بھی ہوتی ہے، وہی ہمارے لیے بھی ہوتی ہے. بھاری بوٹ پہن کے بھی لوگوں کو گرمی نہیں لگتی. تو جہاں میل اسٹوڈینٹس ہوتے ہیں وہ ان کا لباس وہی ہوتا ہے، فیمیل کا چینج ہو جاتا ہے بس.
تو یعنی سامنے بھی اگر ہم دیکھیں تو عقلی طور پر بھی اتنی چیزیں ایسی نظر آ رہی ہیں. اور وہ صرف گرمی کا مسئلہ نہیں ہے، مسئلہ کچھ اور ہے اس کے پیچھے جس کو ہم سمجھنے کی کوشش نہیں کر رہے. خود کو بھی دھوکہ دیتے ہیں، دوسروں کو بھی بے وقوف بناتے ہیں. شادیوں کے موقع میں بے شک سیگریگیشن ہے، تو تب بھی ابھی مجھے ایک دم سے احساس ہوا کہ اگر اس جگہ پر کسی کی موت آ جائے تو ایون برائڈ اس کو کس طرح کے کپڑے پہنائے ہوئے ہوتے، اگر اس جگہ پہ کسی کی موت آ جائے تو اگر یہ موت یاد رہے نا تو پھر تو ہم واقعی سیدھے ہو جائیں، پھر تو ہم تنہائی میں بھی کوئی برا کام نہ کریں. وہی تو یاد نہیں ہوتی، اسی سے تو بے خوف ہیں. سنن نبی داؤد کی روایت ہے، لما حضره الموت دعا بثياب جدد فلبسها ثم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان الميت يبعث في ثيابه التي يموت فيها. ٹھیک، جس ڈریس میں انسان مرتا ہے اس میں اٹھایا جاتا ہے. جیسے آگے ابھی آپ دیکھیں گے کہ جو حج کو جا رہا ہوتا ہے اور احرام پہنے ہوتا ہے تو اس کو کیا کہا جاتا ہے، اسی حالت میں ہے. اسی طرح دوسری روایت جو ہے کفن کے بارے میں ہے کہ جو کوئی کفن دینے کا ذمہ دار بنے تو اچھا کفن دے، کیونکہ مردوں کو کفن میں اٹھایا جائے گا. ٹھیک ہے، اب یہ دونوں چیزیں ہیں، کفن بھی ہوگا اور یہ بھی. اب آپ دیکھیں کہ جب ہم باہر نکلتے ہیں تو صرف قمیص شلوار تو نہیں ہم نے پہنی ہوتی نا، تو اس کے اوپر کیا پہنا ہوتا ہے، وہ چادر وادر لی ہوتی. تو کفن جو ہے وہ ایک طرح سے چادر کے یا آؤٹر ڈریس سمجھ لیں آپ. اور یہ جو لباس ہمارا عام لباس ہم نے گھر میں سوتے وقت پہنتے ہیں، اب سوتے وقت ہم گاؤن یا چادر یا اسکارف یہ تو نہیں پہن کے سوتے نا، لیکن مرنے کے بعد کیا ہوتا ہے، میت کو جب رخصت کیا جاتا ہے، گھر سے نکالا جاتا ہے تو اس کو پراپر ایک طرح سے ڈریس اپ کیا جاتا ہے. اس ڈریس کو بھی صحیح ہونا چاہیے. تنہائی میں بھی پوری طرح برہنہ ہونے کو ناپسند کیا گیا. سر یہ جو بات آپ نے کی کہ عورتوں کا بہت بڑا ٹیسٹ ہے لباس کو، یہ واقعی بالکل صحیح بات ہے. اس میں جو خواہش پیچھے کام کر رہی ہوتی ہے وہ ہوتی ہے اچھے لگنے کی، کیونکہ لباس جتنا بھی ہم ٹائٹ کرتے جاتے ہیں اس کو مختلف اس کا جو ٹیکسچر چینج کرتے جاتے ہیں، نیٹ کے جیسے ہوتے ہیں، شفونز کے ہوتے ہیں، اس میں پیچھے چیز ایک ہی کام کر رہی ہوتی ہے کہ ہم اچھے لگیں. تو دین تو سارے کا سارا ہے ہی کہ اپنی خواہشات کو دین کے تابع کرنا، لیکن ہماری پوری کوشش ہوتی ہے، جیسے میرے پاس ایسے کئی کلائنٹس آتے ہیں نا، وہ اس گنجائش کو پورا نکالنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں کہ نہیں ہم کریں گے، قرآن بھی پڑھیں گے، لیکن اس کی تو اجازت ہے نا، کوئی بات نہیں ہاف سلیو استعمال، اس کی تو اجازت ہے نا. مطلب وہ پورا ٹائم اگر ایک دفعہ اپنے آپ کو بٹھا کے سمجھا لیا جائے کہ دین نام ہی اس چیز کا ہے کہ اپنی خواہشات کو اس کے تابع کیا جائے، تو لباس کیا پھر ہر مسئلہ حل ہو جائے گا انشاءاللہ. بالکل، جزاک اللہ خیر. اس میں آپ دیکھیے کہ ابو سعید خدری جو ہے انہوں نے نیا لباس طلب کیا، اچھا صاف لباس، جو بھی مناسب لباس طلب کیا. اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اچھا لباس پہننا منع نہیں ہے کہ آپ اچھا لباس نہ پہنے یا نیا لباس نہ پہنے، صاف ستھرا نہ پہنے. اس سے نہیں منع کیا گیا. کس سے منع کیا گیا؟ عورتوں کو خاص طور پر کہ لباس پہن کے ننگے نہ نظر آئیں، بس یہ کرائیٹیریا ہے کہ لباس پہن کے ننگے نہ ہوں آپ. چلیے، قیامت کے دن روح کو جسم سے جوڑ دیا جائے گا. سلسلہ صحیحہ میں آتا ہے روح ایک پرندے کی شکل میں ہوتی ہے جو درختوں پر چگتا رہتا ہے حتیٰ کہ قیامت کا دن آ جائے گا اور ہر روح کو اس کے جسم میں داخل کر دیا جائے گا. ابھی ریسنٹلی جن کی ڈیتھ ہوئی نا امبرینا کی ساس کی، تو میں ان سے پوچھ رہی تھی تو وہ کہتی ہے کہ اچانک ہی بیٹھے بیٹھے ان کو نزع کا عالم شروع ہو گیا، ان کی ساس کو آواز بدل گئی اور پھر جسم کہتی کہ میرے کندھوں پہ ہاتھ رکھا تو اتنا بوجھ تھا، کہتی ابھی تک جیسے میرے کندھے چرچرا رہے ہیں. اور پھر یہ کہ کہتے ہیں کہ جس طرح وہ گاڑی میں انہوں نے ان کو بٹھایا لے جانے کے لیے ہاسپٹل، کہتے کہ میرے کندھے یا گود میں تھا ان کا سر، اور کہتے مجھے واقعی ایسا لگا کہ منہ سے کچھ نکل کے باہر گیا، یعنی باقاعدہ مجھے فیلنگ آئی کہ نکل گیا کچھ. اب ظاہر ہے کہ وہ فزیکل چیز تو نہیں ہوتی، لیکن جیسے ہوا کا جھونکا گزرتا ہے یا کوئی بھی چیز تو پتہ چلتا ہے. تو روح جو ہے وہ بھی اسی طرح، یعنی کہ وہ کوئی چیز جیسے اڑ کے نکل جاتی ہے نا، باہر نکل جاتی ہے، اور پھر قیامت کے دن واپس جسم کے اندر داخل کر دی جائے گی. قیامت کے دن زمین کا امانت سونپنا. آدمی نے جس زمین کے جس علاقے میں مرنا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس علاقے میں پہنچنے کے لیے کسی حاجت کا بہانہ بنا دیتے ہیں. بندے کو وہاں کوئی ضرورت پیش آ جاتی ہے، بیٹھے بیٹھے گھر سے بندہ باہر نکل جاتا ہے. جب آدمی اپنی زندگی کے آخری نشانات تک پہنچتا ہے کہ یہاں تک اس نے چل کے آنا ہے تو موت آ جاتی ہے. استغفر اللہ. وہ بھی اس دن بتا رہی تھی کہ ان کو گاڑی میں بٹھایا اور 3-4 منٹ کے راستہ ابھی گزرا ہی تھا کہ ڈیتھ ہو گئی. تو ان کی موت گھر کے اندر نہیں لکھی تھی،
وہ سڑک پر تھی، ایک خاص اشارے تک پہنچ کر روح نے نکلنا تھا، وہاں جا کے نکلی. تو یہاں بھی کیا ہے کہ جہاں اسے زندگی کے آخری نشانات تک پہنچنا ہوتا ہے تو وہاں پہنچتا بندہ تو اس کو موت آ جاتی. قیامت کے دن زمین کہے گی اے میرے رب یہ وہ بندہ ہے جو تو نے مجھے سونپا تھا. یعنی انسان پھر اسی زمین میں جیسے دفن ہوتا ہے اور پھر زمین وہاں سے اپنی امانت دے دیتی ہے کہ یا رب یہ آپ نے میرے ذمے کیا تھا، یہ ہے، اب واپس لے لیں. پھر اس دن جب انسان اٹھے گا تو شدید گھبراہٹ ہوگی. یوم یدعو الداعی الی شیء نکر خش عن ابصارهم یخرجون من الاجداث کأنہم جراد منتشر مہطعین الی الداعی یقول الکافرون ھذا یوم عسر. جس دن پکارنے والا ایک ناگوار چیز کی طرف پکارے گا تو یہ لوگ سہمی سہمی نگاہوں سے اپنی قبروں سے یوں نکل آئیں گے. یعنی جب وہ نکلیں گے تو ڈری ڈری نگاہوں سے کہ کیا ہو رہا ہے، جیسے بکھری ہوئی ٹڈیاں ہوں. وہ پکارنے والے کی طرف دوڑے جا رہے ہوں گے. کافر اس دن کہیں گے کہ یہ دن تو بڑا ہی کٹھن ہے. یوم یخرجون من الاجداث سراعا کأنہم الی نصب یوفضون خاشعۃ ابصارهم ترہقهم ذلہ ذلک الیوم الذی کانوا یوعدون. المعارج 43-44. جس دن وہ اپنی قبروں سے نکل کر اس طرح دوڑے جا رہے ہوں گے جیسے اپنے بتوں کی طرف دوڑ رہے ہوں، آستانوں کی طرف دوڑ رہے ہوں. ان کی نگاہیں جھکی ہوئی ہوں گی، ذلت ان پہ چھا رہی ہوگی. یہی وہ دن ہے جس کا ان سے وعدہ کیا جاتا تھا. سب کے سب اپنے رب کی طرف جا رہے ہوں گے. وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُمْ مِنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ. یعنی کدھر دوڑ رہے ہوں گے؟ جدھر ان کا رب ان کو بلائے گا اس کی طرف دوڑ رہے ہوں گے. نیت کے مطابق اٹھائے جائیں گے. ابن ماجہ کی روایت ہے انما یبعث الناس علی نیاتہم. لوگ اپنی نیتوں پر اٹھائے جائیں گے. اس کا کیا مطلب ہے؟ کیا مطلب ہے نیت پر اٹھائے جائیں گے؟ جو کچھ بھی ہم کر رہے ہیں نا ان سب کے پیچھے ایک نیت ہے، بنیاد ہے. ہم کیوں کر رہے ہیں؟ تو قیامت کے دن اعمال بس اتنے ہی ہوں گے یا ویسے ہی ہوں گے جس نیت کے ساتھ کیے ہوئے ہوں گے. موت والی حالت پر اٹھنا، اس لیے اچھا خاتمہ کتنا ضروری ہے. اس وقت لباس بھی ٹھیک ہو، جگہ بھی ٹھیک ہو، اور نیت بھی ٹھیک ہو، اور حالت بھی ٹھیک ہو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص جس حال میں فوت ہوگا اسی حال میں اٹھے گا. صحیح مسلم کی روایت ہے یبعث کل عبد علی ما مات علیہ. جس دین پر، جس عمل پر، جس کام پر، جس حال میں مرے گا، جو کچھ کرتے ہوئے مرے گا، وہی پکارتا وہ اٹھے گا. جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ قبر میں ہر شخص کو اسی حال پر اٹھایا جائے گا جس پر وہ مرا ہوگا. مومن اپنے ایمان پر اور منافق اپنے نفاق پر. مومن ایمان پر، منافق نفاق پر. فاجر بن کر اٹھنا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلا شبہ قیامت کے دن تاجر لوگ، بزنس مین کا حشر بحیثیت گناہگار ہوگا مگر وہ جو اللہ سے ڈرتا رہا، نیکیاں کرتا رہا، سچ بولتا رہا. سلسلہ صحیحہ کی حدیث ہے ان التجار یبعثون یوم القیامت فجارا الا من اتقى اللہ وبر وصدق. تو یہ صرف تجاری کی بات ہے یا باقی بھی جو کوئی کام کرتا ہے، کسی کا کوئی اور بزنس پیشہ ہے، وہ چھوڑ دیے جائیں گے، وہ جو مرضی کریں؟ کیا کہتے ہیں آپ؟ مثلاً ایک ڈاکٹر ہے اگر اور وہ ایماندار نہیں ہے اپنی پریکٹس میں تو اس کا انجام فرق ہوگا. الا من اتقى اللہ. کیا کنڈیشن ہے کسی بھی کام کے کرنے کی؟ اللہ سے ڈر کے کیا جائے، بندوں کے ڈر سے نہیں. نمبر 2 برا، نیک ہو کام، وصدق، اور سچ بولے انسان، جھوٹ بول کے دھوکہ نہ دے، چاہے کوئی بھی کام کر رہا ہو، کوئی بھی پیشہ ہو. حاجی کا تلبیہ کہتے ہوئے اٹھنا، جو حج کرنے جائے اور رستے میں ہی مر جائے. ابن عباس کہتے ہیں کہ ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میدان عرفات میں تھا، اس کے اونٹ نے گرا کر اس کی گردن توڑ دی. وہ شخص محرم تھا، مر گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدایت دی کہ اسے پانی اور بیری کا غسل اور 2 کپڑوں کا کفن دیا جائے مگر اس کو خوشبو نہ لگائی جائے کیونکہ قیامت کے دن وہ لبیک کہتا ہوا اٹھے گا. کبھی آپ نے اس بات پہ غور نہیں کیا؟ میں اکثر اس پہ سوچتی ہوں
یہ جو میت کے غسل، کفن، دفن کی بات ہوتی ہے تو یہ سوال ہمیشہ میرے ذہن میں رہا کہ بندہ ہے، مر گیا ہے، اسے دھونے کی کیا ضرورت ہے؟ اسے خوشبو کیوں لگائی جائے؟ اسے کفن کیوں پہنایا جائے؟ وہ کسی بھی چادر میں لپیٹ کے بس پھینک دیا جائے مٹی میں؟ کوئی حکمت سمجھ آتی ہے اس نہلانے کی؟ ایک عقلی اعتبار سے اگر لاجیکلی دیکھا جائے تو ایک بندہ مر گیا جس کو اب آپ نے مٹی میں ڈال کے آنا ہے، قبر میں ڈالنا ہے، اور چند گھنٹوں کے بعد اس کے جسم سے وہ کچھ نکلنا ہے کہ بندہ دیکھ نہ سکے، اور اس کی گوشت اور ہڈیاں اور کیڑے اور ہر چیز اس کے آس پاس، یعنی اگر آپ تصور میں بھی لائیں تو کانپ اٹھے کہ جو اس کا ہونے والا ہے، تو پھر کیا ضرورت ہے کہ اس کو نہلایا جائے اور پھر بیری کے پتے بھی ڈالے جائیں اور پھر اس کو اچھی طرح کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا نا کہ اس کو اچھی طرح نہلانا اور اچھی طرح کفن دینا، پھر اچھا سا کفن دیا جائے، پھر اس کو خوشبو لگائی جائے، یعنی اس کو صاف ستھرا کر کے رخصت کیا جائے. کیا حکمت ہے؟ اور اس پر اتنی ٹریننگز ہوتی ہیں اور اتنی تربیت ہوتی ہے، اور پھر وصیتیں لوگ کرتے ہیں کہ نیک شخص مجھے غسل دے. اور کئی بادشاہ ایسے تھے کہ انہوں نے باقاعدہ وصیتیں کی کہ فلاں فلاں اسکالر جو ہے یا فلاں فلاں شخص جو ہے وہ مجھے غسل دے. کیوں؟ وائی؟ قبر میں جو فرشتے آئیں گے اس کے پاس تو اچھے حال میں ہو اور اچھا خاتمہ، ہاں، کیونکہ پھر اسی حال میں اٹھائے بھی جائیں گے. یعنی ایک تو یہ ہے کہ انسان کی ایک تکریم ہے، عزت ہے، تو وہ تو یہ بھی ہو سکتا تھا نا کہ ڈرائی کلیننگ کر دی جائے، اس کی پاؤڈر وغیرہ سے پفنگ کر دی جائے اور اس کو سجا دیا جائے. لیکن کتنا مشکل ہوتا ہے نہلانا، آپ کو پتا ہے. اچھا خاصا جان چاہیے ہوتی ہے، مردہ اتنا ہیوی ہوتا ہے، اس کو آپ الٹاتے ہیں پلٹاتے ہیں، اس کے منہ کو صاف کرتے ہیں، اس کو وضو کراتے ہیں، اس کے بال دھوتے ہیں، اس کے پاؤں دھوتے ہیں، اس کو سارے کا سارا بالکل نیٹ اینڈ کلین کرتے ہیں. اگر بیمار ہے یا ویسے کوئی چیز ہے اس کے جسم پر، دیکھیے انسان جس حال میں دفنایا جائے گا، جس حال میں مرے گا، جیسا کفن پہنایا جائے گا، وہ ان چیزوں کے ساتھ اٹھے گا. یعنی وہ اس کا اینڈ ہے. اب بیچ میں اس نے ختم ہونا ہے، پھر اس کے بعد دوبارہ بننا ہے، پھر اس کے بعد وہ اسی کے ساتھ اٹھ کے جا رہا ہے، صاف ستھرا یا جیسے بھی. قبر میں اس نے نہ بڑھنا ہے نہ گھٹنا ہے. ایک تو یہ کہ اللہ کا حکم ہے ہی، لیکن یہ حکمت سمجھ میں یہ آتی ہے کہ آپ نے جب فرمایا کہ احرام والے کو خوشبو نہ لگاؤ تو باقی سب کو لگاؤ. اب وہ خوشبو کتنی دیر رہے گی؟ لیکن اصل بات یہی ہے کہ جیسے اگلی حدیث سے بھی پتہ چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، جو شخص بھی اللہ کے راستے میں زخمی ہوا، اور اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے کہ اس کے راستے میں کون زخمی ہوا، وہ قیامت کے دن اس طرح آئے گا کہ اس کے زخموں سے خون بہ رہا ہوگا، رنگ خون جیسا ہوگا لیکن اس میں خوشبو مسک جیسی ہوگی. اس حدیث کو دیکھ لیجئے، نیتوں والی حدیث کو دیکھ لیجئے، کفن والی کو دیکھ لیجئے، محرم والی کو دیکھ لیجئے. ان ساری حدیثوں کو جب آپ اکٹھا کر کے پڑھتے ہیں تو ایک سنگل بات جو سمجھ میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ انسان جس حال میں جائے گا اس حال میں کیا پھر اٹھے گا. تو اعمال اندرونی اعتبار سے بھی، نیت، عمل، ایکشن، حج پہ جا رہے ہیں، جہاد پہ جا رہے ہیں، زخمی ہو رہے ہیں، اندر کیا نیت تھی؟ اب سمجھ آئی وہ نیت والی بات یہاں. اور اللہ خوب جانتا ہے کہ اس کے راستے میں کون زخمی ہوا، وہ نیتوں پہ اٹھایا جائے گا نا. پھر اس کے خون سے خوشبو آئے گی، سب کے خون سے نہیں خوشبو آئے گی. پھر جانوروں کو بھی زندہ کیا جائے گا قیامت کے دن، اور ان کا بھی ادلا بدلا ہوگا، قصاص ہوگا.